رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں کہ جو کسی بھی حال میں اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تعریف ہے اور یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ ہر حال میں ہر قسم کی سچویشن میں اپنے بندے کو تھامنا جانتا ہے اور اسے تھام بھی لیتا ہے۔ وہی ہے جو دلوں کو بصارت بخشتا ہے اور روشنی دیتا ہے اور وہ نور دیتا ہے جس کے ذریعے اس کا بندہ صحیح اور غلط میں فرق کر پاتا ہے۔ اور وہی ہے جو قرآن کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور جس کی توفیق کے ذریعے قرآن مجید سمجھ آتا ہے۔ تمام تر تعریفات اسی رب کے لیے خاص ہیں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ النمل اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا ریزن بتایا تھا کہ ملکہ سبا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا قرب کیوں نہیں پا سکی، کیونکہ اس کے بیچ میں کوئی غیر اللہ تھا، اور جب تک غیر اللہ ہو آپ کبھی اپنے رب کو، اپنے الہ کو نہ پا سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ اب بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آیا 44 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا ملکہ سے کہ محل میں چلی آؤ یا داخل ہو۔ کس میں؟ محل میں۔ جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ یہ محل اصل میں شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور اس کا فرش بھی شیشے کا تھا۔ لجتن گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اب اسے اپنی دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھا دی جائے، جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اصل میں یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، لوگ تو اور بھی تھے۔ فرسٹ آف آل انہوں نے یہ دکھایا کہ میرے پاس دینی لحاظ سے کون کون سے وسائل ہیں اور میرے پاس کتنی بڑی طاقت ہے میرے ساتھ۔ اور اب وہ اس کو اپنی دنیاوی شان و شوکت دکھا رہے ہیں۔ اور طالبات یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کسی کو اپنی دنیاوی چیزیں دکھا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد معاذ اللہ تکبر یا ریاکاری یا دوسرے کو حقیر سمجھنا نہیں تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ سکے کہ اللہ نے نہ صرف انہیں دنیا دین بلکہ دونوں ایٹ اے ٹائم دیے، دنیا بھی اور دین بھی۔
اور آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں جو معروف ترین گھر ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، ان میں کچھ ایسا خاص میٹیریل استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ خاص سمجھا جاتا ہے. آج کے دور میں کوئی اور تھا اور ان کے دور میں کوئی اور تھا. ہر دور کی اپنی اپنی خاصیت ہے. اس دور میں شاید شیشے کے محل کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا ہو. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ دکھانا چاہا کیونکہ یہ بھی ان کے معجزات میں سے تھا. اور اس لیے بھی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دین کو اختیار کرے گا تو اس کی دنیا چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ دینداروں کو بھی دنیا بڑے بڑے لیول پہ دیتا ہے. آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی ماشاءاللہ بہت سے امیر ترین شخصیات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام لے آئے، دین پر عمل کرنے لگ گئے تو شاید ہم سے ہمارا مال چھین جائے گا. یا ملکہ سبا یہ سمجھتی کہ ٹھیک ہے اگر مسلمان ہو گئے تو کیا ہوتا، یہ ہم سے ہماری بادشاہت چھین لے گا معاذ اللہ. دین کو ماننے کا اور اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کو محفوظ کر لیں، اپنی آخرت کو سیٹ کر لیں. کیونکہ دنیا اگر صرف دنیا ہی ہے آپ کے پاس تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب ہمیں یوں لگتا ہے اچھا میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے آپ کو، چاہے وہ آپ کو کچھ دے کے آزمائے، چاہے آپ سے کچھ لے کے آزمائے، چاہے آپ کو دنیا ملے یا نہ ملے، دین ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. اور کبھی بھی اس وجہ سے دنیا داری صرف اختیار کر کے دین کو نہ چھوڑیں. اگر دین کو لیا تو دنیا چلی جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی. دنیا ویسے بھی ہاتھوں سے جانے والی ہے. کسی نے اپنی مٹھی میں زیادہ ریت بڑی اور کسی نے کم، صرف دونوں کے ہاتھوں سے رہی ہے. جس کے ہاتھ میں تھوڑی زیادہ اس کو تھوڑا زیادہ وقت لگ جائے گا، جس کے ہاتھ میں تھوڑی کم ہے اس کو ذرا کم وقت لگ جائے گا. رہ تو کسی کے پاس بھی نہیں رہی ہے سونے. تو پھر جو چیز ہمیشہ کے لیے رہنی نہیں اس کے لیے اتنی مشکل کیوں اٹھانی. لیکن بہرحال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی شان و شوکت دیا ہو تو اگر اس کے اندر تکبر، ریا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا نہ ہو تو اس کا اظہار کر سکتا ہے، پسندیدہ ہے. چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا. جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے جو پائنچے ہیں وہ اوپر چڑھا لیے. شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اسے اپنے کپڑوں کو گیلا ہونے سے بچانا تھا، لہذا اس نے اوپر اٹھا لیا. اب وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائی. فرمایا یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو. یعنی جب اس فرش کی حقیقت اس پر واضح ہوئی تو وہ بھی بہت حیران ہوئی. اچھا یہ شیشے کا بنا ہوا ہے. اور دیکھیں طالبات، اگر آج آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ قطعاً نہ اترائیں. کچھ خبریں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کچھ ہمیں دی نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے ہم سے پہلے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کچھ استعمال کیا ہے، کون کون سی سہولیات تھی، فیسلٹیز تھی ان کے پاس، کون کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. شیشے کا محل بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر چلنا بہت بڑا کام ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، وسائل بھی تھے، سہولیات بھی تھی. تو آج آپ اترائیں نہیں. آپ کو نہیں پتا آپ سے پہلے کون سے لوگ کون کون سی چیزیں استعمال کر گئے. آج کا انسان کبھی کبھار بس سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے پہلے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اتنی ٹیکنالوجی استعمال کی. ہم اس بات پہ بہت گھمنڈ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اچھا جب اس نے یہ سب چیزیں دیکھیں، آپ اس عورت کا کردار دیکھیں، اللہ اس پہ رحم فرمائے. اس نے یہ نہیں کہا ہاں یہ تو میں بھی بنوا سکتی ہوں، مجھے بھی ایسا بنوانا ہے، جیسا ہم کرتے ہیں. کسی کے ہاں دیکھا اچھا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کچھ سیکھوں، بس کہنا نہیں مجھے بھی یہ سب حاصل کرنا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ دیکھا تو یہ نہیں میں اس کی طرح محنت کروں، مجھے صرف وہ عہدہ چاہیے، جیسے عموماً ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے
ان کی دعائیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا اس نے یہ دعا مانگی تو اس کو یہ مل گیا. ہم یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے ان کی قربانیاں، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا. وہ سب حاصل کرنے کی بجائے ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں، بس اس دعا کو پڑھو، مجھے وہ چاہیے جو فلاں نبی کو ملا تھا، میرے اوپر بھی سونے کی بارش کر دی جائے. ملکہ سبا نے کوئی ایسا شودا پن نہیں کیا، مجھے بھی یہ چاہیے، مجھے بھی یہ بنوانا ہے، پلیز آپ مجھے بنوا کے دے سکتے ہیں. کیوں طالبات؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خاص چیز دی ہے، اور وہ ہر انسان کو دی ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے. اب جو ایک کے پاس ہے دوسرے اس کی طرح بننے کی کوشش بھی کریں، وہ چیزیں پانے کی کوشش بھی کریں، تو وہ اس کی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو اللہ نے فضیلت دی. اگر اللہ کسی معاملے میں مجھ سے زیادہ کسی اور کو نوازنا چاہتا ہے، میں پوری دنیا بھی اپنے ساتھ ملا لوں تو میں وہ چیز حاصل نہیں کر سکتی. اور یہاں سے مجھے پتہ ہے کون سی حدیث یاد آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمام جن و انس تمہارے حق میں کھڑے ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر وہی تمام جن و انس تمہارے نقصان میں کھڑے ہو جائیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے. ہمیں لگتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. آپ کو جو شخص کام کرتا نظر آتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر اخلاص ہے کیا ہے، وہ اللہ نے اس کو دیا، آپ کو بھی کچھ اور دیا ہے. بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف نظریں دہرائیں، ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم پھر اس کے ذریعے اچھا کام کریں. دوسروں کی طرح نقلیں کرنے سے آپ نہیں بن جائیں گے. ہمارے ہاں ایک ہماری فیلو تھی نا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس نے نا لیکچر دیا. ظاہری بات ہے یہ ہوم ورک ہم سب کو ملتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے اور آ کے سیشن دیں گے. اس نے A to Z استاذہ کی کاپی کی، اللہ تعالیٰ استاذہ پہ رحمت فرمائے، استاذہ فرد کی بات کر رہی ہوں. تو ہماری استاذہ نے یعنی ٹیچر نے، گروپ انچارج نے اس کو وہ سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا آپ کے لہجے میں کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ اس میں آپ کی کوئی اپنی چیز نہیں. آپ کو بڑا شوق ہے میں کسی اور کو کاپی کروں، اس کی طرح بنوں، اس کی طرح چیزیں حاصل کروں، تو اس کے اندر وہ اخلاص، وہ اپنائیت ہی نہیں رہے گی. وہ صحیح لگ رہا ہے جیسے کسی نے ادھار لیا ہوگا کسی سے کچھ، اور وہ اٹک اٹک کے چل رہا، کبھی کام کرتا ہے اور کبھی وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے. آپ خود بہت کچھ ہیں. اور اسی پہ میں نے پچھلے دنوں ایک پمفلٹ لکھا تھا، نوجوانوں کی اندرونی جنگ، اور اس کے اوپر میں نے اس چیز کو تھوڑا واضح کر کے لکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے بس دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ایک مہینے میں ایک بندے کی کاپی کر رہی ہوں، دوسرے مہینے میں دوسرے بندے کی، تیسرے میں تیسرے بندے کی. آپ اپنی پہچان کریں. اگر آپ خود کو نہیں پہچانتے طالبات، اور کسی اور کو آپ نے پہچان لیا، زندگی میں کبھی آپ خود کی پہچان نہیں کرنا چاہیں گے. بس وہی ٹھیک ہے، مجھے اسی کی طرح کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ سب سے یونیک ہے اور بہترین ہے. اور حتیٰ کہ آج کل ہمارے ہاں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، مثلا اس نے ایسا گھر بنایا، مجھے یہ چاہیے. وہ ایک ٹرینڈ، اور ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چلتے جاتے ہیں، ہر بندہ آ کے پیسے بہا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. کچھ چیزیں صرف اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں اور ہم کہیں الحمدللہ اور اللہ اکبر کہ اللہ نے لوگوں کو کیا کیا دیا، بجائے اس کے کہ ہم کہ نہیں وہاں سے اٹھا لو، اس کی طرح کوشش کرو. آپ خود ایک مکمل انسان ہیں. تو بہرحال اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے دیکھا، متاثر ہوئی، لیکن اس کا اثر کیا پڑا اس پہ؟ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جب اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہوا اور اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا.
صاف چکنے گڑے ہوئے پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے. اسی سے امرد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو. تو بہرحال آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ملکہ نے اعتراف کس چیز کا کیا؟ انی ظلمت نفسی. یا اللہ ایسا نہیں کہ میرے ارد گرد سردار ایسے تھے، میرا ماحول خراب تھا، میری قوم کافر تھی، بلکہ میں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. ویسے گناہ کو ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، میں کبھی کبھی خود کو اور لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، صحیح بات ہے میں رو پڑتی ہوں. مثلا کسی کو رستے میں دیکھا، کیوں؟ یعنی ہم بہت کمزور ہیں. ابھی ٹھنڈ ہے تو ہم ٹھنڈ سے کانپ پڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی چوٹ رکھتی ہے رو پڑتے ہیں، درد ہوتا ہے چیخ اٹھتے ہیں. اور میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی، باقی سب کی بھی. ایسے پتلے پتلے، مطلب کمزور سا جسم ہے ہم سب کا. اور پھر میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر لیتے ہیں نا، کمزور سی جان ہے، اتنی ہے کہ اگر گرے بھی تو شاید خود نہ اٹھ سکیں، بے ہوش ہو جائیں، کوئی اور آ کے اٹھائے آپ کو. اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر گناہ دیکھو تو اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے سب نے. ہاتھ کیا ڈالے، پورے کے پورے کود پڑے. کوئی بے پردگی کر رہا ہے، کوئی غیر محرم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کوئی غیر محرم کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے. کوئی ایسی لڑکی ہے کہ وہ بیچاری اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی، غنودگی کی وجہ سے گانے سن رہی ہے. جو انسان اتنا کمزور ہو، نہ اسے سردی سکھاتی ہے، نہ اسے گرمی سوٹ کرتی ہے، کئیوں کو الرجی ہو جاتی ہے اور کئی بیچارے ویسے ہی ٹھنڈ اور گرمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن ایسا ہوتا ہے. اب ایسے کمزور شخص وہ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں اتنی کمزور ہوں لیکن میں کسی بڑے پہلوان کے ساتھ جا کے کشتی کے لیے تیار ہو جاؤں کہ آؤ بھائی میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتی ہوں، میں تمہیں ہراؤں گی. یہ کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ کلہاری مارنا، خود ہی گھرے میں گر جانا. یہ مراد ہے ظلم سے. جب میں نے اپنی کمزوری کو دیکھا اور کمزوری کے باوجود میں نے اپنی ذات کو، اپنی بات کری، گناہوں میں پڑے ہوئے دیکھا، تب مجھے سمجھ آیا کہ میں یہ کیوں کہتی ہوں رب انی ظلمت نفسی. یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ نے بتایا تم یہ نہیں اٹھا سکتے. میں نے کہا نہیں میں اٹھاؤں گی، مجھے اٹھانا ہے، میں کر سکتی ہوں، میں اٹھا لوں گی. اور کرتے کرتے انسان پھر جہنم میں جا گرا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں نکالے گا کیونکہ اس نے خود اٹھایا. یہ ہے وہ بوجھ، بے چین کرتا ہے، سکھ چین لے لیتا ہے، زندگی میں کوئی خلا سا رہ جاتا ہے، کبھی پر نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ظلم ہے. میں نے وہ سب اٹھانے کی کوشش کی جو میں نہیں کر سکتی تھی. آپ خود سوچیں طالبات، ابھی کتنی کو ٹھنڈ ہے اور ہم سب کے حالات برے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے. اور ابھی جو یہ سردی چل رہی ہے، ایک حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جہنم کا ہی ایک سانس ہے. اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس دیے، ایک کی وجہ سے گرمی، دوسری کی وجہ سے ٹھنڈ آتی ہے. اور ہم صرف کلائمیٹ چینج اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے بس لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں سائنس کے ذریعے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ ایک بس نیچرل چیز ہے اور قدرتی طور پہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں فزکس کا کمال اور کس کا کمال ہے. خلاص اللہ نے آپ کو خود بتایا ہے. اگر ایک بندہ یہ ٹھنڈ نہیں برداشت کر پاتا اور وہ اس ٹھنڈ میں جا کودے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی ان دنوں کہ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں اس کا نظارہ کروایا.
صرف گرمی انسان کو نہیں مارتی، ٹھنڈ بھی مار دیتی ہے. دونوں عذاب اپنی جگہ برے ہیں. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ان کا تجربہ کروایا. تمہارا کمزور جسم یہ نہیں سہ سکتا تو وہ کیا سہے گا؟ تو آپ بھی دیکھیں، کیا میں نے اپنے اوپر کوئی ایسا ظلم کر رکھا ہے؟ کیا میں زنا کا وبال سہ سکتی ہوں؟ کیا میں نمازیں چھوڑنے کا وبال سہ سکتی ہوں؟ کیا میں بے پردگی کا وبال سہ سکتی ہوں؟ کیا میں قرآن پر عمل نہ کرنے کا وبال سہ سکتی ہوں؟ اگر آپ سہ سکتی ہیں تو بہن بڑی بات ہے، آپ کریں پھر. اور اگر کوئی نہیں سہ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اعتراف کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی میں اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جھوٹ بولا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے زیادتی کی، میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں منافقت کر رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بعض لوگ ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے. خوش نصیب تھی ملکہ جس کو یہ کہنا نصیب ہوا، اور ہر وہ شخص جس کو یہ کہنا نصیب ہو جائے رب انی ظلمت نفسی، خوش نصیب شخص ہے. کیونکہ یہ بھی ہر کوئی نہیں کہہ سکتا. اعتراف کرنا. آج لوگ تھوڑا سا گناہ کرتے ہیں اور پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں، ہم توبہ نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ اتنے امیدوار ہو جائیں کہ آپ بے حیا ہو کے پھر گناہ کے کام کریں، لیکن آپ نا امید نہیں ہوں. مایوسی، نا امیدی کفر ہے. کیا آپ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا؟ معاذ اللہ. اور یہی وجہ ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب وہ توبہ نہیں کرتے تو دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ زنگ مٹتا نہیں ہے. وہ شرم کے مارے یا افسوس کے مارے، دکھ کے مارے اس زنگ کو ہٹاتے نہیں، پھر دوسرا زنگ لگا دیتے ہیں. پھر لگاتے لگاتے وہ پورا زنگ لگا دیتے ہیں، پورا وہ زنگ شدہ ہو جاتا ہے. یہ لو جی، اب یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کچھ غلط کیا ہے. کبھی بھی آپ سے گناہ ہو ہمیشہ توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کم از کم آپ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ آپ کا کوئی بھی ایسا جرم نہ ہو جس پر آپ نے معافی نہ مانگی ہو. آپ کہہ رہے ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور آپ دیکھیں، ملکہ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. یعنی ہم کیا کہتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. جی ہم غریبوں کو بھی یاد رکھیں دعاؤں میں، آپ جیسے نیک لوگ ماشاء اللہ. اگر کوئی کسی کی نیک ہونے کے لحاظ سے زیادہ تعریف کرے نا، تو اس میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب. جب تم کسی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والوں کو دیکھو نا، مدح کرنے والوں کو، تو ان کے منہ میں خاک بھر دو. فاحثوا فی وجوہہم التراب. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی، تعریف پہ خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم دعائیں ویسے کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نہ کریں، ہم خود آپ کے لیے مانگ لیں گے، معاذ اللہ، ہم خود آپ کے حصے کا استخارہ کر دیں گے، ہم خود یہ کام کر دیں گے. ملکہ کے سامنے سلیمان علیہ السلام ہے، جن کے تابع ہزاروں لاکھوں لشکر تھے. اس نے نہیں کہا کہ سلیمان آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے. اس نے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا. کیا فرق ہے جب لوگوں کو رب کی پہچان نہ دی جائے اور صرف یہ بتایا جائے فلاں استاذہ کا بہت کمال ہے، فلاں شخص کو کوئی سنے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے. پھر یہیں سے فساد ہوتا ہے اور یہیں سے ہمارے دماغوں میں اللہ کی ذات کی بجائے اور لوگوں کی ذات آتی ہے. اور اگر ہمیں اللہ کی پہچان دی جائے تو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ آئیں، ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں. چونکہ ہمیں دکھائے ہی لوگ جاتے ہیں، ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہی نہیں جاتا، اس لیے ہم اللہ تک جاتے نہیں. ہم کہتے چلو ٹھیک ہے شارٹ کٹ مل رہا ہے یہیں سے لے لو. اس ملکہ کو اللہ کی پہچان ہوئی تھی. اس نے یہ نہیں دیکھا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا کمال ہے معاذ اللہ. اس نے یہ دیکھا تھا وہ رب جس نے اسے عطا کیا وہ کتنا کمال والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، یا رب
میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی شریعہ ہو، اس میں اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اس وقت کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسالت پر ایمان لانا آپ کے ایمان کا مین حصہ ہے، آپ کے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ سلیمان کی فرما بردار اور مطیع ہوتی ہوں، کہنے لگی اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ کیوں؟ یہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کا فرما بردار ہے، میں بھی اللہ کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ ہے فرق۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی فرما بردار بنتی ہوں، میں اپنی استاذہ کی ہر بات مانتی ہوں، میں اپنی ٹیچر کی ہر بات مانتی ہوں۔ وہ یہ کہے میں اپنی استاذہ کے ساتھ اللہ کی ہر بات مانتی ہوں۔ اچھا میری باجی ایسے کرتی ہے، میں بھی اللہ کی خاطر یہ کروں گی۔ ہر انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، لیکن جملے بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور جملے کب زبان سے دل تک پہنچ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنے جملوں پر غور و فکر کریں، آپ کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں سوائے رب کی ذات کے انسان ہر چیز سے اکتا جاتا ہے۔ مطلب ہر انسان کبھی کبھی خود سے بھی اکتا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کسی بری چیز سے، یعنی کبھی کبھی انسان اس سے بھی اکتا جاتا ہے، اچھا کوئی میری تعریف کیوں کرے، کوئی میرا نام کیوں لے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے گروپ کھولا ہوا تھا، چینل کھولا ہوا تھا ربانی کا، اس میں کچھ ڈیٹا پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچھا کیا کیا چل رہا ہے آج کل، کچھ اور میں بھی دیکھ رہی تھی، تو میں نے کل احتیاط اس کو بھی دیکھتی ہوں۔ اس میں نے 2-3 جگہوں پر نظر ڈالی، مجھے اپنا نام نظر آیا، مجھے بہت چڑ ہونے لگی۔ کیا ہے؟ ہاں یہ غلط نہیں ہے، لیکن انسان واقعی ان چیزوں سے بھی اکتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل ہمیشہ کے لیے جس کو چاہ سکتا ہے وہ صرف رب کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ میرے سامنے کوئی دنیا کا نیک ترین شخص بیٹھا ہے، میں اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی، اور یہ ہر انسان کی بات ہے، یہاں میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہی، ہم سب کی عادت ہے۔ اس وجہ سے آپ کسی اور انسان کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی بجائے اللہ کے فرما بردار بنے۔ اور مائیں اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ مثلا ہر وقت بچوں کو کہنا تمہاری باجی کو شکایت لگاتی ہوں، تمہاری ٹیچر کو بتاتی ہوں۔ او بھائی ان کو اللہ کا ڈر ڈالو، ان کو اللہ سے محبت دلاؤ، یہ کیا باجیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ ان کو، اور باجیاں ان کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی یعنی 2 لوگ کوئی بھی ہیں، وہ اگر بہت زیادہ آپس میں گلنے ملنے لگیں تو انہیں روکا جائے۔ اب میں کہتی ہوں نہ روکو، ہفتے بعد خود ہی نارمل ہو جائیں گے، اور ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے، ہم خود انسان ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ لگتا ہے انسان نارمل ہو جاتا ہے، وہ جو بہت زیادہ پیک لیول ہوتا ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں ملکہ سبا کے اندر بہت دور اندیشی تھی، سمجھدار تھی، کوئی ایسا ویسا جملہ استعمال نہیں کیا، کہنے لگی میں تو رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں، اس کی فرما بردار ہوں، اس کی بات مانوں گی۔ اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے
واللہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایسا ہی کہتا ہے، وَأَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں تو خیر معاذ سلیمان ہے، لیکن وہ یہی کہتا ہے میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوں. اور دیکھیں جب آپ کسی کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں، آپ اس کی ہر بات ماننا چاہتے ہیں، کیا ضروری ہے؟ کیا ایسا ہے کہ انسان کے لیے آپ یہ کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے ہمیشہ کے لیے؟ دیکھیں اگر میں کسی کی بات مانتی ہوں تو ضروری ہے وہ مجھے سمجھتا ہو اور ضرورت پڑنے پر وہ مجھے سمجھا بھی سکے. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ مجھے نہیں سمجھ سکتا. یہ وجہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سہولیات دی ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں تو نمازیں کم کر دی، پانی نہیں ہے، سردی یا بیماری کا خطرہ ہے تو چلو وضو چھوڑو تیمم کر لو. بہت سہولت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بس تم اندھا دھند کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو میرے لیے ہلاک کر دو. وہ کہتے ہیں تم میرے فرما بردار بنو، لیکن میں نے تمہیں کچھ رخصتیں دی ہیں تمہیں دیکھتے ہوئے. جب جب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، جب جب تم وہ نہیں کر پاتے، تو میں نے تمہیں سہولیات دی ہیں، تم ان کو بھی استعمال کرو. یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجھے سمجھتا نہیں اور ضرورت پڑنے پہ مجھے سمجھا نہیں سکتا، میں اس کی بات نہیں مان سکتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا. لیکن اللہ کی ذات ہے جو ہمیں سمجھا دیتی ہے اور ہمیں سمجھتی بھی ہے، بہت محبت، بہت پیار سے. یہی وجہ کہ ہم کہیں بھی ہوں زندگی میں ہم اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں. کبھی وہ مجھے سمجھتے ہیں اور کبھی مجھے سمجھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں ابھی پورا کرو گی تم. یہی وجہ ہے اللہ کی بات ماننا سہل جداً اور دوسروں کی باتیں ماننا مشکلۃ کبیرۃ، بلکہ آپ یوں کہہ لیں ناممکن ہے. صحیح بات ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے. اب یہاں سے ایک اور بات، تفسیری روایات میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہوا تھا، لیکن جب قرآن و حدیث سے اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، کوئی اس کی وضاحت نہیں ملتی، تو اس بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. نہ کہ اب ہمیں پورے واقعے کو چھوڑ کے صرف اس کے اوپر معذلہ مووی بنانی چاہیے اور لوگوں کو دکھانی چاہیے، یا کوئی سٹوری کریٹ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانی چاہیے کیسے ان کی شادی ہوئی، کیسے ان کا نکاح ہوا. استغفر اللہ. میں نے دیکھا کہیں بھی اگر شادی کی یا محبت کی بات ہے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، خاص طور سے جب انسانوں کی بات ہو. یہاں سے ہمیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کچھ تفسیری روایات سے ممکن ہے کہ ان میں کوئی خطا ہو چکی ہو، کوئی بھول چک ہوئی ہو، کیونکہ واضح قرآن یا حدیث میں اس کا کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالی ہمیں وہی بات بتاتے ہیں جو ہمارے کام کی ہو. اب ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس سے میرا اور آپ کا کیا مقصد؟ مقصد تو یہ تھا کہ وہ کیا ہوئی، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ مسلمان ہو گئی. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، کیسے ان کا سبب بنا. تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کون سا کچھ کرنا تھا، کوئی حصہ ڈالنا تھا ادھر. اچھا طالبات، یہاں پہ الحمدللہ یہ واقعہ مکمل ہوا، لیکن یہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ دیکھیں اس سے پیچھے جو پچھلی سورہ تھی اس کے اندر اور اسی سورہ کے سٹارٹ والی کچھ آیات میں اللہ تعالی نے فرعون کا ذکر کیا تھا. اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، لیکن وہ خود بھی شر پہ رہا بیچارہ، اور اس نے دوسروں میں بھی شر ہی پھیلایا. لیکن اللہ نے اس کے بعد اپنے ایسے بندے کا تذکرہ کیا جس کو بڑھا دیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا رہا. دیکھیں
ایک ایسی دوست ہوتی ہے نا جس کو اگر کچھ زیادہ مل جائے نا، کوئی زیادہ رتبہ، کوئی زیادہ مقام مل جائے، تو وہ آپ کو پوچھتی بھی نہیں ہے کہ ہو تم کون ہو. کچھ ایسی دوستیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے مقامات پہ چلی جاتی ہیں، اللہ انہیں بہت بہت عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ ویسی اسکول ٹائم کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. غلط نہیں، لیکن یعنی نارمل آپ کے ساتھ ان کا بھی ہوتا ہے. اب کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کچھ دے دے، وہ انسانوں کو کیا اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. ماشاء اللہ، کون ہے بھائی، ہم سب سے بڑے ہیں، محنت ہے، سارا کچھ ہم نے خون پسینہ ایک کیا اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اللہ کی کچھ ایسے پیارے بندے بھی ہیں، اپنی گاڑیاں، کھانے پینے کو کھلم کھلا، ہر چیز خالص، وہ پھر بھی ان چیزوں پر اکتفا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی ضرورت ہے. یہی دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں. اب اگر کوئی شخص دنیا داری کو برا کہتا ہے تو وہ بھی سن لیں کہ بعض لوگوں نے دنیا داری کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کا نام بلند کیا. اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داری کو بس کافی سمجھا اور آج وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. بجائے اس کے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، ضروری ہے یہ، آپ ساتھ دین کو رکھیں، کیونکہ دین کے بنا دنیا کا مل جانا بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ. تو بہرحال اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات بھی احساسات رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتی ہیں. ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو کچھ خاص علوم بھی دیے جن کی الف بام نہ مجھے آتی ہے نہ آپ کو آتی ہے. لہٰذا اگر آج ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ہمیں اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو پرندوں کو بھی حرکت میں لے آتا ہے، پرندے بھی کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جس کے اندر اخلاص ہو وہ ہدایت کو پا لیتا ہے، پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اگر پرندوں کے اندر، باقی حشرات، باقی مخلوقات کے اندر اتنا شعور ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں اللہ کے مطیع فرما بردار ہو کر رہنا ہے، اور حتیٰ کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی اس قوم کو کیا کرنا چاہیے، تو کیا مجھے اور آپ کو دین کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں اور آپ ہدہد کی طرح کوئی ایک ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے کہ ہم بھی کسی کو اچھے کام کی طرف دعوت دیں؟ تو ہمیں بھی کم از کم ہدہد کی طرح اتنا کام تو کرنا چاہیے. اور دیکھیں ایک اور بات، ہدہد اگر غیر حاضر تھا، اس کے بدلے میں اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس کی غیر حاضری ہی بہترین ثابت ہوئی. اگر آپ کہیں سے غیر حاضر ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں بستر میں بیٹھ کے فون دیکھ رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں، کھا پی رہی ہوں، باہر موجے مار رہی ہوں. اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ میں کوئی اور بہت بہت اہم کام کر رہی ہوں جس کے بنا چارہ نہیں تھا. اگر آپ چھٹی کرتے ہیں، ایک نقصان کرتے ہیں، تو پھر آپ کچھ ایسا عمل بھی کر کے لائیں کہ آپ کو دوبارہ رکھا جا سکے. یہ نہ ہو کہ آپ اتنا کوئی وقت ضائع کر کے آئیں اور دوسروں کا بھی آپ نقصان کریں کہ جس سے دوبارہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اس کے علاوہ فضلنا بعضهم علی بعض کا کانسیپٹ اس سورہ سے ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے. اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہے، ان کی اپنی شان ہے، ایک طرف ملکہ سبا ہے، اس کی اپنی شان ہے. اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے خیر مما آتاکم، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو اور لوگوں کو نوازی گئی ہے. جو اللہ نے مجھے دیا ہے، مثلا اللہ نے مجھے ایک چیز صرف 10% دی ہے اور دوسرے کے پاس 50% ہے، تو میرے لیے وہ 10% ہی بہترین ہے. دوسرے کے لیے 50% بہترین تھی، اس لیے اس کو اتنی ملی.
مجھے اگر 50% ملتی تو میرے حق میں بہتر نہیں تھی؟ زیادہ تو تھی لیکن بہتر نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں. اس کے علاوہ ایک جن تھا جس نے اپنی طاقت سے کہا تھا کہ میں اپنی طاقت کے ذریعے اٹھا کے لاؤں گا اس تخت کو یہاں تک، تقریباً آدھے دن تک. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا اس نے کہا تھا کہ میں علم کی بنا پر لاؤں گا اور پلک جھپکنے کے برابر. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ علم زیادہ بڑے درجے کا کام کرتا ہے بعض اوقات طاقت سے بھی زیادہ. طاقت کی اپنی ویلیو ہے لیکن علم کی اپنی ویلیو ہے. طاقت والا شخص گیا اور واپس آیا، ٹھیک ہے اس نے کیا، لیکن علم جب اس کے پاس آ گیا، ہمیں نہیں پتا اس شخص نے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا. ہم نہیں جانتے کہ اس نے کتنے عرصے میں اس کتاب کا علم حاصل کیا اور اس نے کتنی مشقت اٹھائی، لیکن اس مشقت کے بعد اس کو کتنی راحت ملی نا. بیٹھے بٹھائے اس نے وہاں پہ منگوا دیا سارا تخت وغیرہ. تو علم حاصل کریں، آپ کو مشقت ضرور ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو بڑی آسانی ہوگی. یہی وجہ جو لوگ پہلے پڑھتے ہیں بعض اوقات پھر وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، بہت پیسہ کما لیتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے وہ آن لائن بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. علم کا بڑا فائدہ ہے اور علم طاقت سے بڑھ کے ہے. ہاں طاقت کی اپنی جگہ ہے لیکن طاقت سے بڑھ کے بھی علم کام کرتا ہے. ان دونوں کے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد بہرحال اگر کسی شخص کے اپنے اندر خیر ہو وہ ایمان لے آتا ہے. اور پھر آج کی آیت سے ہمارے لیے کیا کیا سبق تھے وہ تو ہم نے الحمدللہ دیکھ ہی لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے خیر اور عافیت کے ساتھ. لازماً اس پر غور و فکر کیجیے گا، کچھ اور پوائنٹ سمجھ آئیں وہ بھی اپنے پاس رکھیے گا. اور طالبات واقعی میں کبھی بھی کسی چیز کو کم نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں اور کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کریں. مثلا اگر میں کلاس میں آئی ہوں، کیا میں کلاس میں ہوں؟ کیا میں اچھے سے سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں مجھے تو سب پتہ ہے؟ کچھ چیزیں آپ سیکھ جلدی لیتے ہیں لیکن ان کو محسوس کرنے میں آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بعد میں محسوس ہو. مثلا کوئی بھی لیکچر ہوتا ہے، مثلا میں نے مان لیا دنیا میں کوئی بھی پڑھاتا ہے مجھے وہ پہلے سے سارا پتا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے میں اسے محسوس نہیں کر پاتی. مثلا میں نے ایک جگہ سے کچھ آیات پڑھی، میرے پاس علم آ گیا لیکن مجھے کوئی فیلنگ نہیں آئی. میں نے دوسری جگہ سے پڑھی، علم سے ہٹ کر مجھے بہت بہترین فیلنگ آئی. اور اصل میں فیلنگ جب آتی ہے تو وہ آپ کے اندر بہت سی چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، عمل کو، محبت کو، اخلاص کو، نیت کو، کچھ کرنے کو، جذبے کو، اخلاص نیت کو. تو بعض اوقات علم اگر آپ کو آتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فیلنگ لیا کریں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.